الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اگر آپ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا پچھلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو پہلے آپ وہ دیکھیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا، یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں سو اسی کی طرف آنے کے، پھر بھی اپنے رحمت سے ان پر متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن الرابی کی مخلص توبہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تینوں صحابہ بنا کسی عذر کے جنگ تبوک میں مسلمان فوج کا حصہ نہیں بنے تھے، اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ نے ان سے تعلق توڑ دیا تھا۔ وہ اتنے شرمندہ ہوئے کہ اللہ کی مغفرت کے لیے تب تک دعا کرتے رہے جب تک اللہ نے انہیں بخش نہیں دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر آرام کر رہے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ دیر رات جب وہ اٹھے تو انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بتایا، ان تینوں صحابہ کی مغفرت کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس خوشخبری کو انہیں فوراً سنا دینا چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ دیر رات انہیں پریشان نہیں کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد انہوں نے یہ پیغام ان تک پہنچوا دیا اور تینوں صحابہ کو مبارکباد دی۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور ساتھ ساتھ دیگر صحابہ بھی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اسلامی تاریخ کی بیشتر اہم جنگ میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ جنگ بنی مصطلق، طائف، خیبر، حنین اور مکہ کی تشکیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ وہ اس دوران بھی موجود تھیں جب حدیبیہ یا رضوان کا صلح نامہ سائن ہو رہا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام جنت سے آئے ہوئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ دہیہ قلبی ہے، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی ان کے ساتھ موجود تھیں۔ جب گفتگو ختم ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وہ ان مہذب شخص کو پہچانتے ہیں؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ وہ ان کے سب سے وفادار پیروکار ہیں۔ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ وہ شخص انسان کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا مذہبی معاملات میں بہت تعلیم یافتہ تھیں۔ انہیں زبانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 387 احادیث یاد تھیں۔ دودھ پلانے اور طلاق کے ذریعے تعلقات کو فروغ دینے کے تعلق سے وہ اسلامی قانون کے بہتر نکات کو اچھی طرح جانتی تھیں۔ شریعہ کے کئی نکات کے تعلق سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان سے رجوع کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کے ناموں کی فہرست میں جن کی بصیرت اسلامی قانون میں درست سمجھی جاتی ہے، ان میں سب سے پہلا نام ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ درج ذیل صحابہ کی فہرست ہے جو قانونی فیصلے دینے کی صلاحیت کے لیے مشہور تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، انس بن مالک، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، عثمان بن عفان، عبداللہ بن عمر ابن عاص، عبداللہ بن زبیر، ابو موسیٰ اشعری، سعد بن ابی وقاص، سلمان فارسی، جابر بن عبداللہ، معاذ بن جبل، ابو بکر صدیق، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، عمران بن حسین، عبادہ بن ثابت، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو زبان پر عبور حاصل تھا۔ جب وہ بولتی تو ان کے جملے اور الفاظ اچھی طرح سے منتخب ہوتے اور خیالات کے اظہار کے لیے بالکل سٹیک ہوتے۔ ان کی تحریری زبان ادبی اظہار موضوع تھی۔ بہت سے صحابہ اور پیروکاروں نے ان سے منسوب روایت کو نوٹ کیا ہے۔ ان کی حیات 46 سال تک رہی اور ان کا انتقال ہجرت کے 62 سال بعد ہوا۔ انہوں نے خلفائے راشدین کی حکومت کو دیکھا۔ زینب بن جہاش رضی اللہ عنہا امتی کی ماؤں میں پہلی تھی جن کا انتقال ہوا، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا آخری تھیں۔ ان کا انتقال یزید بن معاویہ کے دور میں ہوا اور جنت البقیع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کے ساتھ انہیں بھی دفن کیا گیا۔ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا اور میرے بہشت میں داخل ہو جا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا تمام پارٹ آج ختم ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ ہم ضرور حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپن پارٹ 2 کے پچھلے ویڈیو ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً۔